السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان پیش آنے والے ایسے واقعے کا تذکرہ کریں گے جو آپ کے لیے بہت سی پوشیدہ باتوں کے اور تدبر و غور و فکر کے لیے اور عبرت کے لیے انشاءاللہ کافی سبق آموز ہوگا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غائب پاتے تھے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر غائب ہے، کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی ادائیگی کے لیے تو باقاعدہ مسجد میں آتے ہیں، مگر جو ہی نماز ختم ہوتی ہے وہ چپکے سے مدینے کے مضافاتی علاقوں میں ایک دیہات کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کئی بار ارادہ بھی کیا کہ سبب پوچھ لیں، مگر ایسا کر نہ سکے۔ ایک بار وہ چپکے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چل پڑے۔ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات میں جا کر ایک خیمے کے اندر چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد جب وہ باہر نکل کر واپس مدینے کی طرف لوٹ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے میں ایک اندھی نابینی بوڑھیا دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھیا سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تم کون ہو؟ بوڑھیا نے جواب دیا، میں ایک نابینا اور مفلس و نادار خاتون ہوں۔ ہمارے والدین ہمیں اس حال میں چھوڑ کر فوت ہو گئے ہیں کہ میرا اور ان دو لڑکیوں کا اللہ کے سوا کوئی آسرا، کوئی امید، کوئی سہارا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا، یہ شیخ کون ہیں جو تمہارے گھر میں آتے ہیں؟ بوڑھی عورت چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلیت کو نہیں جانتی تھی، اس نے جواب دیا کہ میں اس شیخ کو جانتی تو ہوں، مگر یہ روزانہ ہمارے گھر میں آ کر جھاڑو دیتا ہے، ہمارے لیے کھانا بناتا ہے اور ہماری بکریوں کا دودھ نکال کر ہمارے لیے رکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر دل برداشتہ ہوئے اور رو پڑے اور کہا، اے ابو بکر، آپ نے اپنے بعد آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک تھکا دینے والا امتحان کھڑا کر رکھا ہے۔ میرے دوستو، خلیفہ وقت ہے، لیکن نادار و کمزور، محتاج و فقیر، مفلس ہو، کمزور لوگوں کے ساتھ امداد اور تعاون اور ان کی خدمت کا آپ جذبہ دیکھیں۔ جی ہاں، یہی صحابہ ہیں جن کی مثال دنیا میں کوئی قائم نہیں کر سکتا، جن جیسا کوئی بن نہیں سکتا، جن کی طرح کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اور آپ کے اخلاق اور آپ سے جو دین سیکھا، اس پر ایسا عمل کیا کہ مثال بن کر دکھایا۔ ایک خاتون ہے نابینی، اس کے ساتھ کتنی ہمدردی کہ ان کے گھر میں جا کر جھاڑو لگائیں، ان کے لیے کھانا تیار کریں،
اور ان کے لیے پانی بھر کر لائیں اور ان کے بکریوں کا دودھ نکال کر ان کے لیے رکھیں۔ آج اس دور میں جس میں ہم بس رہے ہیں اور جی رہے ہیں اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج بہت مشکل ہے کہ کوئی اپنے والدین تک کے لیے ایسا سلوک کرے۔ عام مسلمان مظلوم اور کمزور نادار کے ساتھ تعاون اور اس کی خدمت، یہ تو بہت دور کی بات ہے، الا ماشاء اللہ لوگ کرتے ہیں۔ لیکن آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، اس میں والدین جب بوڑھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی اولاد اچھا سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ بوڑھے ماں اور بوڑھا باپ رو رہا ہوتا ہے، بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے کب میری بیٹی یا میرا بیٹا آ کر میرے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے گا اور بات کرے گا۔ وہ اس چیز کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، لیکن بیٹا اپنے بیوی میں، اپنے بچوں میں مگن ہے، اس کو یہ علم ہی نہیں، وہ اتنا غافل ہو چکا ہے کہ یہ وہ ماں ہے اور یہ وہ باپ ہے جو میرے لیے راتوں کو دن میں، گرمی میں، سردی میں گھنٹوں اپنے آپ کو تھکاتے تھے اور میری باتیں بیٹھ کر سنتے تھے۔ آج اس والد کے لیے، اس ماں کے لیے میرے پاس چند منٹ نہیں ہے، چند لمحے نہیں ہے، میں ان کی خدمت نہیں کر سکتا، میرا ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے۔ کیا یہ تھوڑا ظلم ہے کہ آپ کی ماں اور آپ کا باپ بوڑھا ہو جائے اور بے سہارا نظر آئے اور آپ اس کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، آپ اس کی خدمت کے لیے تیار نہ ہوں، آپ اس کے ساتھ اخلاق اور پیار کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ نادار اور کمزور، محتاج اور ضرورت مند، مفلس اور نابینا، یتیم، ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور تعاون، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے اوپر خرچ کرنا، اس کی تعلیم ہمیں شریعت دیتی ہے، اور اس عمل سے جو ملتا ہے وہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے۔ اتنا کچھ اللہ دیتا ہے وہ آپ سنبھال نہیں سکتے۔ اگر آج مظلوم کی مدد کریں گے تو جب آپ، اللہ نہ کرے، مظلوم بنے تو اللہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا۔ آج اگر آپ کسی نادار کے ہاتھ کو تھامیں گے، آپ کا رب آپ کا ہاتھ تھامے گا۔ کوشش کیجئے کہ صحابہ کی سیرت اور طریقوں پر عمل کیجئے تاکہ جہاں صحابہ پہنچے ہیں ہم بھی وہاں تک پہنچ سکیں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہدایت کی یہ بات دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ کیا معلوم آپ کے ایک شیئر سے اور پہنچانے سے کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ ہدایت کی کرنیں آپ تک روشنی کا سفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔